السلام علیکم، میں لو اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا قصہ سناتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ کتنے معجزے ہوئے، آئیے قرآن کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ یہ قصہ قرآن پاک کے سورہ طٰہٰ، سورہ نحل اور سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو وہ 5 چیزیں اپنے ساتھ لے آئے: حجر اسود، انجیر کے پتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور ایک لکڑی جسے اوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خوشبودار لکڑی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عطا انبیاء علیہ السلام کو یک کے بعد دیگرے بطور میراث ملتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق یہ مقدس عصا عطا فرما دیا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے واپس مصر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے تو وادی مقدس مقام طوع میں پہنچے تو اللہ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کی شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت اللہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ آیات نمبر 17 اور 18: اے موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے جو اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس سے اور بھی بہت کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے۔ سب سے پہلا معجزہ اس کے عصا مبارک کا سانپ بن جانے کا واقعہ ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کی جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے میں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا۔ ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی جادو کی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پنکاڑے مار کر دوڑنے لگے، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر اپنی فتح کی گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، تالیاں بجا بجا کر اپنے مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اور دوسرا واقعہ کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے شام کو اس کے قبضے سے
آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کے حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا خوف سوار ہوا تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین عمالقہ ہیں جو کہ بہت ہی زورآور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا، اے میرے رب، میرے اختیار میں تو سوائے میری جان اور میری بائی کے اور کوئی نہیں، سو میرے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ سورہ المائدہ آیات نمبر 25۔ چنانچہ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تحقیق وہ زمین ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے، مگر اس ملک میں سرگرداں پھریں گے، سو تم نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ سورہ المائدہ آیات نمبر 26۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل لوگ ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ساتھ تھے۔ جب بنی اسرائیل بھوک اور پیاس کی شدت سے بے حال ہو گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا تھا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بنی ہوئی بٹیریں تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہو گئے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا پتھر پر مارنے والا دوسرا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی سرکشی اور شرارت اور بھی زیادہ بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اسی لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو کر رہیں گے، اور بنی اسرائیل کی حالت بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں رستہ بن گیا اور قوم بنی اسرائیل اس رستے پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئی۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا میں رستہ دیکھا تو اپنے لشکروں کے ساتھ اس رستے پر چل پڑا، مگر جب فرعون اس کا لشکر دریا کے بیچ پہنچا تو اچانک دریا کا پانی موجیں مارنے لگا اور فرعون اپنی لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کا قرآن مجید میں سورہ الشعراء آیات نمبر
61 سے 63 تک بیان ہو چکا ہے، اور یہ اس عصا کا تیسرا معجزہ تھا۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزوں کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام NN چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔